السلام علیکم جی، میرا نام میرنس مانک ہے اور میں بشرا بی خواوف مانکا کی بڑی بیٹی ہوں۔ میں نے کبھی کوئی ویڈیو نہیں بنائی، میری پہلی ویڈیو آج تک، نہ کبھی کوئی انٹرویو، نہ کسی جرنلسٹ سے بات کی، نہ کبھی کوئی بیان دیا۔ لیکن یہ ویڈیو بنانے کا صرف میرا یہ مقصد تھا کہ ماما کے بارے میں اتنی گندی گندی باتیں سننے کو مل رہی ہیں، ان پہ اتنے غلط گندے الزام لگائے جا رہے ہیں جو کہ میرے لیے برداشت کرنا بہت مشکل تھا۔ میں نے یہ ویڈیو بنائی تاکہ میں آپ لوگوں کو اصلیت بتا سکوں۔ میرا آگے قرآن پڑھے، جو بھی بات کروں گی سچ کروں گی، اور اگر سچ نہیں کروں گی تو پھر میں اللہ تعالیٰ ہی میرا حساب کتاب کرے گا۔ دوسری بات ہے کہ میں اور میرے بہن بھائی ہمیشہ خاموش اس لیے رہے کیونکہ جب والدین کی ڈیورس ہوتی ہے تو بچے بہت زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں۔ ظاہری بات ہے ہم بچے بھی بہت تکلیف میں تھے، اور سائڈ پک کرنا ہمارے لیے مشکل تھا کیونکہ ہم ماں باپ دونوں سے بہت اٹیچ تھے ہیں بلکہ، اور میں میرڈ تھی۔ میری جو ان لاز کی فیملی ہے ان کی وابستگی نون لیگ سے، تو ایسے ٹائم میں خاموش رہنا بہتر تھا ہمارے لیے۔ کوئی بھی الزام لگے آج تک یا کوئی بھی بات ہو، کسی چیز پہ بھی ہم نے کوئی اپنا رد عمل نہیں دیا، نہ کبھی کوئی بیان دیا۔ لیکن ایسے جب ماما کی بات آئی تو ہمارے سے چپ نہیں بیٹھا گیا، اس لیے ہمیں مناسب لگا کہ ہم یہ ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کو اصلیت بتائیں۔ پہلی بات تو بھی ریسنٹلی کسی نے ان پر الزام لگایا جی وہ عملیات کرتی تھیں اور میرے بابا عملیات کے اثر میں تھے، اس لیے پہلے کبھی ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ یہ سراسر جھوٹ ہے، جھوٹا الزام ہے۔ ماما کو دین کے بارے میں جاننا، دین کے بارے میں پڑھنا، دین کے بارے میں نالج حاصل کرنے کا بہت شوق تھا، پیشن تھا ان کا۔ ان کو کوئی بک ملتی تھی اولیاء کرام کی زندگی کے بارے میں، قرآن کی تفسیر سے لے کے جو بھی دین کے بارے میں تھا وہ پڑھتی تھی، اور اس نالج کو پھر وہ آگے لوگوں تک پہنچاتی تھی۔ کس طرح پہنچاتی تھی؟ ان سے کوئی سوال کرتا تھا، کوئی ہیلپ مانگتا تھا تو وہ دین کی روشنی میں اس کی رہنمائی کرتی تھی۔ اتنا صرف ان کا قصور ہے۔ دوسری بات، ماما ایک بہت سادی زندگی انہوں نے ہمیشہ گزاری ہے۔ ان کی زندگی ان کا کیا تھا روٹین سے اٹھتی تھیں، کیونکہ ہم جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے، ہمارے پاس 2 رومز ہوتے تھے، میں سب سے بڑی بہن ہوں، ہم 5 بہن بھائی، تو ان کی روٹین تھی صفائی کرا کے جانور بچھا لینی، وہیں پہ کھانا، ہم بچوں کا دسترخوان بھی وہیں پہ ہوتا تھا، ہم کھانا اٹھنا بیٹھنا، ایون ہوم ورک کا ہم ان کے پاس ویٹ نہیں کرتے تھے، ہر وقت ہم ماما کے پاس ہوتے تھے، اور ان کی کوئی سوشل لائف نہیں تھی۔ انہوں نے سارا ٹائم صرف اپنے بچوں کے لیے اور صرف یہ دین کی ایجوکیشن یعنی دین کے بارے میں جاننا پڑھنا اس میں لگا دیا، پوری زندگی صرف اس کام پہ لگائی۔ تو ایسی عورت جو اتنی پردہ دار اور اتنی نیک، اس کے بارے میں اس طرح کی باتیں سننا بہت ہمارے لیے بہت تکلیف تھے، اور میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس طرح ویڈیو بنا کے ہمیں ان کو کریکٹر کو ڈیفینڈ کرنا پڑے گا۔ لیکن خیر، دوسرا ان کی بات کی گئی جی کہ عدت میں انہوں نے کہا کہ میرے بہن بھائی کیونکہ چھوٹے تھے، ماما گھر میں ہی عدت جو شرعی عدت ہوتی ہے وہ ٹائم پورا کر کے گئی تھی۔ ماما کا روم الگ ہو گیا تھا بابا سے، کیونکہ بہن بھائی چھوٹے تھے، شاید ان کو اندازہ نہیں تھا، میں انڈرسٹینڈ کرتی تھی اس چیز کو۔ تو وہ ٹائم جو عدت کا ہوتا ہے وہ اس گھر میں ہی رہ کے انہوں نے شرعی عدت پوری کی۔ اس کے بعد وہ نانی کے گھر چلی گئی، اور نانی کے گھر کافی عرصہ رہنے کے بعد ان کی خان صاحب سے نکاح ہوا، اور یہ بات کہ جو وہ نقاب کے بغیر ملتی تھی اور خان صاحب نے ان کو دیکھا ہوا تو پہلے، یہ بھی بالکل جھوٹ ہے، اس میں بھی کوئی سچائی نہیں ہے۔ جنہوں نے کی ہے، کیا وہ کسی ملاقات کے ساتھ تھے جن کو پتہ ہو کہ ماما بے پردہ ہو کے ملتی تھی یا ماما نے کبھی نقاب کے بغیر ان کو ملی تھی؟ یہ بالکل غلط بات ہے۔ خان صاحب نے واقعی ان کو پہلی دفعہ نکاح کے بعد ان کا چہرہ دیکھا تھا، کیونکہ ماما گلوز اور نقاب کے بغیر کبھی خان صاحب کو ملی ہی نہیں تھی۔ وہ پردہ دار خاتون ہے، ہمیشہ ہر نامحرم سے پردے میں ہی ملی ہے۔ پہلی بات، ان کا گھر سے کہ آنا جانا ہوتا ہی نہیں تھا، وہ نہ وہ گھر سے نکلتی تھی، نہ ان کا کوئی ملنا ملانا تھا، نہ کوئی ان کا سوشل سرکل تھا، وہ گھر میں ہی رہتی تھی۔ تیسری بات یہ ہے جو ابھی ریسنٹلی ان پہ کیسز کیے گئے زنا کا اور اس طرح کی گندی باتیں ان کے کریکٹر پر چھالی گئی، تو ہم بیٹیاں ہوتے ہیں، ہمارے لیے بہت تکلیف تھے ان کے بارے میں یہ باتیں سننا۔ قرآن سے اوپر، اللہ تعالیٰ کی عدالت سے اوپر تو کوئی نہیں ہے نا اس دنیا میں نا۔ ویسے انصاف ہمیں مل بھی نہیں سکتا، اور نہ انصاف کی امید ہے کسی سے، ہماری عدالتوں میں کتنا کوئی انصاف ہو رہا ہے سب کو پتہ ہے۔ لیکن صرف ایک بات تو آپ لوگوں تک پہنچانا کہ کسی کے کردار کو شکل کرنا بہت آسان ہوتا ہے، ثبوت کے ساتھ کریں۔ ثبوت کیا ہے آپ کے پاس ان چیزوں کی؟ زنا کرتی تھیں، وہ عملیات کرتی تھیں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کسی نیک عورت کے اوپر تہمت لگانا بہت بڑا گناہ ہے، اور جو لگا رہے نا مجھے یقین ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ان کا خود ہی ان کو اس چیز کا وہ دے گا، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ شہنشاہ ہے،
اور ہم نے اپنا ہر کیس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں چھوڑا ہے، کیونکہ اس دنیا میں تو کسی سے انصاف کی کوئی امید نہیں، نہ کسی رشتہ دار سے اور نہ ہی ہماری عدالتوں سے. لیکن صرف بتانے کا مقصد یہ تھا کہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ ہماری ماں واقعی بہت نیک عورت ہے، اور ان پہ لگائے ہوئے تمام الزام، ساری گندی باتیں بالکل بے بنیاد اور جھوٹی ہیں. کیونکہ ہم بچے ہیں، ہمارے سے زیادہ ان کو کوئی نہیں جانتا. پھر لطیف ڈرائیور ہوگا یا کوئی بھی نوکر ہوگا، اس کی گواہی سے زیادہ آگے ہماری بات ہے، کیونکہ ہم نے ان کے ساتھ زیادہ ٹائم گزارا.